بیشا کے آگے کھانے لگائے گئے تھے، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ مورے نے اس کو بالکل نیا جوڑا دیا۔ حرین سے اب تک اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ سب کو بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، کیونکہ وہ داؤد سے خوفزدہ تھی، اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے۔ ضیاء نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ لیٹ نائٹ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے آگے بڑھ کر بیشا کا ماتھا چوم لیا۔ بیشا نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا جوش بھرا اور اتنا پرانا لمس برسوں بعد اسے میسر آیا تھا، کسی کی نرم چھاؤں۔ میں سارے زخم کبھی بھر نہیں سکوں گا، مگر شاید تمہارے دل سے اس بات کا خوف نکل جائے کہ داؤد دوبارہ تمہیں اپنی قید میں لے لے گا۔ یہ ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ ضیاء بولا تو بیشا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا کہ اس کے فلسفے اس کا خوف نکل جائے؟ ضیاء نے جھک کر اسے سیل فون دکھایا جس میں داؤد ابراہیم کو ذلیل کر دیا تھا، اسے اریسٹ کر لیا تھا، اس کے انہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھی۔ بیشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ویڈیو دیکھی اور اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے سرخی پھیلنے لگی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ کوئی داؤد ابراہیم کو اریسٹ بھی کر سکتا تھا۔ اسے تو لگتا تھا اس کا انجام شاید اس کی آخری سانس تک بھی نہ دیکھ پائے۔ بیشا کی کیفیت اور حالت دیکھ کر وہاں سب کے سب آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرائی۔ کیا یہ باہر بھی آ سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ضیاء کا دل پھٹنے کو تھا۔ اس کا بس نہیں چلا خود کو کوسے مارے پیٹے کہ وہ اپنی بہن سے اتنا لاپرواہ رہا۔ اس دن کے بعد سے اب تک اس نے حرین سے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے بھی ان لوگوں نے اپنی باتوں میں پھنسا دیا تھا۔ وہ لنگڑا نہیں تھا یا ہاتھ کٹ نہیں گئے تھے اس کے کہ اپنی ہی بہن کی حفاظت نہ کر پاتا۔ نہیں، انشاءاللہ یہ مردود کبھی باہر نہیں آئے گا۔ میں نے ایسا سخت ہاتھ ڈلوایا ہے، یہ چاہ کر بھی کبھی باہر نہیں آئے گا۔ بیشا ایک دم بولی۔ یہ ناممکن ہے۔ اس کی جانب سیل فون بڑھا دیا، مایوسی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تم اچھے کی امید رکھو اور بھروسہ کرو اپنے بھائی پر۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولا۔ ضیاء کی حالت ایسی تھی کہ وہ بہن پر مر مٹتا، جبکہ بابا کی بھی، اور دوسری طرف حرین، مورے اور جہان پوری طرح شرمندگی کا شکار تھے۔ بیشا ان میں سے کسی سے بولی بھی نہیں تھی، نہ شکایت کا ایک بھی حرف منہ پر آیا تھا۔ بیشا نے بھروسے کے نام پر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو ضیاء نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، مگر کچھ بھی تھا۔ ضیاء اسے دکھانا چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے۔ بیشا خاموشی سے اس کے سینے سے سر لگا گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا واقعی داؤد اب ہمیشہ کے لیے جیل چلا گیا؟ کیا واقعی وہ کبھی نہیں لوٹے گا؟ دل میں ایک عجیب سی بات تھی کہ شاید یہ سچ ہو، شاید اس کے حساب کا وقت بھی شروع ہو گیا ہو، مگر ڈر ایک خود بھی کڑنی مارے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ اسے شاید سب سے زیادہ جانتی تھی۔ ہاں، شاید داؤد ابراہیم کو سب سے زیادہ بیشا جانتی تھی۔ اسے سیل میں بند کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، بس سب کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ضیاء نے اسے جیل کی ہوا کھلا دی تھی، اور انا پر لگنے والی رب نے اسے اتنا بے چین کر دیا تھا کہ دن سے رات ہو گئی۔ وہ سلاخوں کو یوں ہی پکڑے کھڑا تھا۔ اس کا خاص ملازم بھاگ دوڑ لگائے ہوئے تھا، اس نے وکیل کو بلا لیا تھا، مگر داؤد کوئی کارروائی نہیں جانتا تھا۔ وکیل نے انسپکٹر کے سامنے پیپرز رکھے۔ یہ بیل کے کاغذات تھے۔ ان کی ضمانت فی الحال ممکن نہیں، کیونکہ رات ہو چکی اور کل سنڈے ہے۔ اب سوموار والے دن یہ کاغذات لے کر آنا، تب بات ہوگی۔ وہ بولا تو وکیل نے اسے ایک نمبر ملا کر دیا، مگر انسپکٹر نے فون کان سے نہیں لگایا۔ میں نے کہا نا، میں قانون کے خلاف نہیں چلتا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب جاؤ، وہ غصے سے بولا، مگر آواز دھیمی تھی، جیسے یہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ وکیل نے داؤد سے ملنے کی اجازت چاہی تو انسپکٹر نے سر ہلا کر صرف 10 منٹ دے دیے تھے۔ جب وہ دونوں سیل کے نزدیک آئے تو داؤد بھوکے شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، شاید اسے ٹارچر کرنے کے لیے یہاں کا بلب ہٹا دیا تھا۔ داؤد سب سمجھ رہا تھا، وہ بے چینی سے ادھر چل رہا تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آیا اور اس نے سلاخوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا اور اپنے ملازم کی جانب دیکھا۔ سائیں، معافی چاہتا ہوں، کل اتوار ہے، بیل سوموار کو ہوگی۔ وہ بولا تو آواز نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ داؤد نے وکیل کو انگلی کے اشارے سے اپنے نزدیک بلایا۔ وہ اس کے پاس آیا تو سلاخوں کے پیچھے ہاتھ نکال کر اس نے وکیل کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مار دیا۔ اسے فارغ کر کے، دنیا کا بڑے سے بڑا وکیل ہائر کر کے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وہ وکیل کو دیکھے بنا اپنے ملازم کو دیکھتا بولا۔ وکیل اس کو حیرانگی سے دیکھتا رہا۔ یہ اس کا بہت پرانا وکیل تھا، مگر داؤد کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی عزت گھٹ رہی تھی کہ وہ بے بس ہو کر یہاں قید ہو جائے اور اس کی بیوی آزاد پھرتی رہے۔
اس کے ملازم نے وکیل کو بمشکل وہاں سے ہٹایا کہ وہ کوئی بگاڑ نہ ڈال دے، کیونکہ یہ سندھ کی پولیس تھی اور یہاں ان کے کوئی ریسورسز نہیں تھے، جبکہ پورے پنجاب کے کسی بھی تھانے میں وہ لے جاتے ان کے لیے چٹکیوں کا کام تھا۔ مگر شاید موسیٰ کے فوراً نکلنے کو دیکھ کر ضریاب نے سندھ پولیس سے ریڈ ڈلوائی تھی۔ داؤد نے اپنے ملازم کو قریب بلایا، نہ جانے اس کے دماغ نے اب کون سا پلان ترتیب دیا تھا۔ وکیل ہائر بعد میں کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ضریاب اپنے ہاتھوں سے آ کر ان سلاخوں کے دروازے کھولے۔ وہ غیر مرئی نکتے کو کھولنے لگا۔ جی سائیں، حکم۔ ملازم اس کے نزدیک گیا تو داؤد ابراہیم اسے سمجھانے لگا۔ ملازم کو تسلی ہوئی کہ چلو، داؤد کا دماغ حرکت میں آ گیا۔ اب کسی کا باپ بھی یہاں اسے ٹھہرا نہیں سکتا تھا، مگر اس کے لیے انتظار کی ضرورت تھی، جو کہ وہ کرتے۔ بیشا تھک گئی تھی، تبھی سو گئی۔ حورین اس کے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ سنڈے تھا، سب گھر میں تھے۔ اس نے سب کے لیے ناشتہ بنا کر جب ضریاب کو ناشتہ دینا چاہا تو ضریاب نے اس کے ہاتھ دور کر دیے اور کافی بنانے لگا۔ کتنے دنوں سے آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، وہ بولی تو آنسوؤں کا گولا پھنس گیا، کیونکہ حورین ایک حاسد لڑکی ہے جس نے اپنی دوست سے حسد کیا، اس کو نہ سینے سے لگایا، کتنی بددعائیں دیں۔ آج اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے، بلکہ تمہیں نہیں ہو رہی ہوگی، تمہارے دل میں چین پڑا ہوا ہوگا کہ اچھا ہوا بیشا کے ساتھ یہ سب ہوا۔ ایسا مت کہیں ضریاب، میں نے ایسا نہیں سوچا۔ حورین نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا۔ حورین، تم تو اس کی دوست تھی، اس کی رازدار، تم تو سمجھتی کہ وقت پر ہم اس کے لیے کچھ کر پاتے اور وہ اس طرح پتھر کی نہ بنتی۔ ضریاب اپنے آپے سے باہر ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑ گیا۔ تم نے وہ تکلیف محسوس ہی نہیں کی جب مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک بار ہاتھ اٹھانے سے ہی عورت بہت پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی عزت نفس، اس کا مان سب ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ تم نے اس تکلیف کو محسوس ہی نہیں کیا کبھی، کیونکہ یہ ہاتھ تم پر اٹھا نہیں۔ اپنے اوپر غور کرو اور پھر ان مگرمچھ کے آنسوؤں پر، جو کہ بالکل یقین کے قابل نہیں۔ تم برائے مہربانی تب تک میرے سامنے مت آنا جب تک بیشا تمہیں معاف نہ کر دے۔ وہ اسے دور جھٹکتا وہاں سے اپنی کافی لے کر چلا گیا، جبکہ حورین بری طرح رو دی۔ وہ سب کچھ سچ کہہ گیا تھا، مگر دل میں چبھ رہا تھا یہ سچ۔ وہ بیشا کے پاؤں میں پڑ کر معافی مانگے گی، وہ اسے معاف کر دے، وہ اس کی دوستی کے لائق ہی نہیں تھی۔ اس کا دل چھل نہیں ہو رہا تھا ضریاب کے رویے سے۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر، اس نے تو صرف رویے کی مار دی تھی جس پر حورین تڑپ اٹھی تھی۔ بیشا نے تو نہ جانے کیا کیا سہا تھا۔ حورین نے آنسو صاف کیے تو مورے بھی کچن میں آ گئی۔ حد تو یہ تھی وہ بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بیشا کا ناشتہ بنا دیا ہے، ہم اپنی بیٹی کا ناشتہ خود بنا لے گا، تم کر لو یہ ناشتہ۔ حورین سر جھکا گئی، وہ ان کے نزدیک آئی۔ مورے، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر پلیز آپ تو میرا ساتھ مت چھوڑیں، گھر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ بولی، مگر مورے نے جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ حورین کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور اس کے بعد مورے جب باہر نکلی تو ان کے ساتھ وہ بھی باہر نکل آئی۔ ارادہ بیشا کے کمرے میں جانے کا تھا، جہاں ضریاب پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ ضریاب نے مورے اور حورین کو اندر آتے دیکھا تو نگاہ پھیر لی۔ بیشا چپ بیٹھی تھی۔ ہمارا بچہ ناشتہ کر لے اور ہمیں بتائے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائے گا، وہ اسے پیار کرتی بولی۔ بیشا کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ سب کچھ بھلا کر ان لوگوں کے ساتھ ویسی ہی رہے، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس فیز سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آتے تھے جب وہ یشم خان کی حویلی رہی تھی، جب وہ بے یار و مددگار سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی، جب اس کے ارد گرد آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے سسک کر اپنی ماں کو بلایا، اس نے نگاہ جھکا لی۔ مورے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی جانب دیکھا۔ اپنی ماں کو معاف نہیں کرے گا، وہ بولی تو بیشا کچھ نہیں بولی۔ ضریاب نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں باہر سے کچھ کھانا ہے، مجھے بتاؤ، میں لے آتا ہوں، وہ بے حد چاہت سے بولا تھا۔ بیشا پھیکا سا مسکرا اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ آج ان رشتوں کو اتنے قریب دیکھا، نہ جانے پھر دل میں کوئی امنگ کیوں نہیں تھی، کوئی خوشی کیوں نہیں تھی، بس دل میں کوئی رضا نہیں تھی۔ اس کی شاید طبیعت بھی بوجھل تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلتی رہی۔ وہ تینوں اس کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے، ان کے دل جیسے مٹھیوں میں جکڑے گئے۔ ایک وقت تھا وہ دونوں گھر میں شور ہنگامہ لگائے رکھتی، گھر کی رونق بڑھ جاتی۔ جب وہ دونوں گھر آتی تھیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتی، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ کس کو پتا تھا کب وہ جدا ہوں گی، بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی۔
ज़रियाब نے مورے کی جانب دیکھے بنا ٹرے لی اور اسے ناشتہ کرانے لگا۔ وہ کھانے لگی، کچھ بولی نہیں تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ تمہیں شاپنگ پر جانا ہے؟ ذریاب نے لقمہ اس کے منہ کے قریب کرتے مسکرا کر پوچھا، مگر رک گیا کیونکہ بیشا کے گالوں پر آنسوں کی لڑی بندھی ہوئی تھی۔ ذریاب نے اٹھ کر اسے سینے میں جکڑ لیا۔ بیشا کے چہرے پر یوں ہی آنسوں کی لڑی بنتی رہی اور وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ پلیز میری جان، ایک بار کھل کر رو لو۔ ذریاب اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے۔ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ذریاب اسے دیکھتا رہا، اس کی کیفیت سے سب آشنا تھے۔ وہ زیادہ بحث کیے بنا وہاں سے اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک نگاہ مورے اور حرین پر ڈالی اور اس نگاہ سے وہ دونوں پوری طرح شرمندہ ہو گئی تھیں۔ مورے بیشا کے پاس بیٹھی تو بیشا نے جیسے گھبرا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر سے ہٹائے۔ وہ ان لمس کی عادی نہیں تھی اور نہ ہی ہونا چاہتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا داؤد کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ ایک بار پھر اس کے چنگل میں پھنس جائے گی تو ان سب کو یاد کر کے شاید اس کا دل پھٹ جائے۔ مورے بری طرح رو دی۔ بیشا ہمارا بچہ، ہمیں معاف کر دو۔ مورے مجھے اکیلا چھوڑ دے پلیز کچھ دیر کے لیے، وہ بولی تو مورے نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بیشا کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ کسی کے آنسو کیا صاف کرتی، اس نے بہت یاد کیا تھا اس تمام عرصے میں۔ مورے بھی اسے وقت دیتی چلی گئی۔ پیچھے حرین رہ گئی تھی جس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ بیشا سے کوئی بات کرے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، بیشا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو حرین اب بھی بیٹھی تھی، خاموش تھی۔ بیشا چاہتی تھی وہ چلی جائے، وہ کیوں آ گئی اس کے پاس، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ طبیعت میں ایک بار پھر بوجھل پن سا ہو رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی دوبارہ بستر میں بند ہو گئی۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھ کر اکثر حیران رہ جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر حالانکہ داؤد کے ہاتھ کے دیے تحفے ہوتے تھے، مگر پھر بھی اس کے چہرے کی چمک اور اس پر نور کہیں نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر دن کے ساتھ خوبصورت ہوتی جاتی اور اب بھی وہ آئینے میں ایک نگاہ خود کو دیکھ کر باہر آ گئی کہ وہ کتنی ڈھیٹ ہے۔ آج بھی اس کا چہرہ دوسروں کو اسی دھوکے میں رکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، اور اگر وہ لوگ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو شاید کسی صورت نہ مانتے۔ بیشا چپ چاپ لیٹ گئی، اس کی کمر میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ حرین یوں ہی اس کے قدموں کے پاس بیٹھی رہی۔ دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ یہ تو ایک وقت ایسا بھی تھا وہ دونوں کمرے میں ہوتی تو ہنگامہ ہی الگ ہوتا، مگر آج وہی دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے خاموش بیٹھی تھیں۔ حسد ہو گئی مجھے تم سے بیشا، وہ بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ بیشا پھیکا سا مسکرائی۔ مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ تمہیں مجھ سے حسد ہوتی۔ اس نے بھی جواب دے دیا، نہیں، تمہارے پاس بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، آئے روز داؤد بھائی تمہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ میں جلنے لگ گئی تھی تم سے، پھر تمہاری وجہ سے سب نے مجھے اگنور کر دیا۔ میں بیاہ کر آئی تھی مگر سب کو غم تمہارا تھا، میں سب کے غم کے ساتھ کھڑی ہوگی اور تم پھر بھی مجھے لگتا تھا سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہو کہ داؤد نے یہ کیا، مجھے لگتا تھا تم ڈرامے باز ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے بغض پیدا ہو گیا، مگر میں نے ایک عام آنکھ سے تمہیں دیکھا، دوستی کی آنکھ سے دیکھتی تو شاید میں تمہارا چہرہ پڑھ پاتی، مگر دیکھو میری جیسی دوست کبھی کسی کو نہیں ملنی چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ دوستی کے نام پر دھبا ہوں میں۔ اپنی دوست اپنی بہن سے حسد کرنے لگی۔ وہ رونے لگی۔ بیشا اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی اور وہ حرین کو دیکھنے لگی۔ حسد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ داؤد نے ولیمے پر ہیرے سے جڑا نیکلس بھیجا، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس گھر سے ایک دن کی دلہن کو ڈرائیور لینے آیا، جبکہ یہاں تمہیں ہتھیلی پر سجایا گیا۔ یہ حسد کرنے کی وجہ داؤد ابراہیم تھا جس نے احسن بھائی کو محتاج کر دیا کہ شاید وہ کبھی چل پائے۔ کس لیے؟ کیونکہ میں نے ان کے مقابلے پر احسن کو چنا۔ یہ شادی کی وہ رات حسد کرنے کے قابل تھی جس میں میرے باپ کی پیشانی پر بھری سردی میں پسینے کی لڑیاں پھوٹ رہی تھیں، کیونکہ داؤد ابراہیم بارات وقت پر نہیں لایا، داؤد ابراہیم وقت پر کمرے میں نہیں آیا۔ اگلی صبح آیا۔ میری اہمیت تو مجھے داؤد کے نام کے ساتھ جڑتے ہی بتائی جا رہی تھی، تم کس بات سے حسد کرنے لگی تھی؟ وہ پھیکا سا ہنس دی، جبکہ حرین مزید شرمندہ ہوگی۔ دوست تو شاید ہر رشتے سے قریب ہوتا ہے، مگر تم نے شاید مجھے کبھی دوست نہیں سمجھا، بیشا نے کہا اور چہرہ موڑ لیا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں بہک گئی تھی، پیسے کی چکا چوند نے مجھے اندھا کر دیا۔ حرین مڑی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بیشا نے اس کی سرخ آنکھوں سے بہتے آنسوں کو پھر اپنے ہاتھوں پر دھرے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مگر حرین، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے چہرے پر سے دولت کی اینک اتر گئی ہے تو کیونکہ میں اب تمہارے لیے مورے بابا جان لالا یا یہاں، وہ مسکرائی، تم میں سے کسی کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے جب اپنے شوہر کے ہاتھ سے پہلا تھپڑ کھایا تھا اس دن میں اتنی خوفزدہ تھی
मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उठकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, मोरे के सीने में छुप जाऊं, बाबा बजाने, भाई मुहाफिज बने। मगर दुख तो यही है जो मुझसे तमाम एहसास खींच लिए कर ले गया कि मेरे लिए तो कोई था ही नहीं। मैंने बहुत बार अल्लाह ताला से कहा मुझे ऐसे अपनों के चेहरे ना दिखाते। वो रो पड़ी। हुरैन उसके हाथों पर सर डाले सिसक रही थी, जबकि बीशा की आंख से आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। मगर सच्चाई से कौन छुप पाता है। उसने अपने आंसू साफ किए। लाला कुछ भी करने, दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से बाहर निकलेगा और मुझे ले जाएगा। मैं खुशफहम बिल्कुल नहीं हूँ अब किसी भी बात के लिए। उसने गहरा सांस भरा और वो चुप होगी। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हुरैन ने उसका चेहरा थाम लिया। अच्छा। वो हंसी और चुप होगी। मेरी जान, माफ़ी बहुत छोटा लफ्ज़ है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अपनी इस नालायक सी दोस्त को माफ़ कर दो। मैं सज़ा भुगत रही हूँ बीशा, और मुझे लगता है ये सज़ा सारी उम्र के लिए ही है मेरे साथ। वो फूट फूट कर रोती। बीशा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा कि क्या मतलब था, वो समझी नहीं। उसने तो किसी को कोई नुकसान नहीं दिया था। हुरैन उसकी हैरान आंखों से शर्मिंदा सी हुई, मगर बीशा मुंतज़िर थी कि वो बोले, मैं शायद कभी ज़रियाब को कोई खुशी ना दे सकूं, मैं माँ ना बन सकूं कभी। वो बच्चों की तरह रोने लगी। बीशा दंग रह गई। कैसे, तुम ऐसा कैसे कह सकती है। उसे यकीन नहीं आया। बंजर मुर्दा दिल में एकदम जैसे झटका लगा था। मैं, देखो तो 1.5 साल से ज़्यादा होने वाला है, अब तक किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। ज़रा आपको पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर वो डॉक्टर के पास ले गए क्योंकि मोरे भी बार बार जिक्र कर रही थी, तो टेस्ट हुए और उसके बाद तुम्हारे घर आ गए। तब से ज़रियाब ने मुझसे बात नहीं की, मगर रिपोर्ट्स घर आ गई और किस्मत से मैंने ही रिसीव की, तो उसमें साफ दर्ज था मैं माँ नहीं बन सकती। वो बुरी तरह रो दी। पागल होगी हो सकता है तुम्हें सही से पता न चला हो। पीशा ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, यही सच है, मैं उन्हें कभी खुशी नहीं दे सकती। तुम तो मुझे माफ़ कर दो, शायद अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। पीशा के अल्फाज ख़त्म हो गए। प्लीज़ अपने अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बुराई की है तुम्हारे साथ, और देखो मैं कैसे भुगत रही हूँ। रवैयों की मार बहुत बुरी होती है जो मैं सह रही हूँ। ज़रा आप, मोरे, बाबा जान, जहान, कोई भी मुझसे बात नहीं करता। बीशा, मुझे लगता है मैं मर जाऊँगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो रोए जा रही थी। बीशा खामोश रह गई। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही ये चाहा कि हुरैन के साथ कुछ गलत हो। और रवैयों की और तन्हाई की मार क्या होती है वो बखूबी जानती थी, क्योंकि वो तो हर रोज़ एक ही कमरे में जीती रही थी। उसने हुरैन के हाथ पकड़े। मैंने कभी तुम्हें, उसकी आवाज़ फीकी, मुझे ज़रूरत ही तुम्हारी हुरैन। वो भी रो दी। हुरैन ने उसे सीने में जकड़ लिया और दोनों शायद खुलकर रो पड़ी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें समझ ना सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। वो उसे सीने में भेजे और रोने देना चाहती थी, उसका सकून टूट जाए, वो महसूस करे कुछ। पीशा सिसक सिसक कर रोई थी। मुझे ज़रूरत ही तुम्हारी, मैंने बहुत तकलीफ़ में वक्त गुजारा है। मेरा बच्चा मार दिया उस शख्स ने, सिर्फ बेटे की हवस में, जिसे मैंने इतना मांगा जितना मांगा जा सकता था। मैंने हर सांस के साथ उसके लिए बेटा मांगा, और उसने मुझे दवाइयाँ दे दी। मुझे लगता है मुझे मौत आ जाए। मेरी किस्मत में दाऊद ही क्यों है। आज भी बेटे की तलब है उसे, जबकि बेटी होगी। तुम देखना, वो मुझे ले जाएगा, मगर किसी और बीशा का जन्म कभी नहीं होगा। कोई नहीं सहेगी। मैं अपने लिए शायद कुछ नहीं कर सकी, मगर अपनी बेटी के लिए उस आदमी को जान से मार दूंगी। वो आंसू साफ करते हुए बोली। हुरैन ने बड़ी मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। तुम ये मत सोचो दाऊद निकल आएगा, ज़रियाब उसे आने ही नहीं देंगे। हुरैन ने कहा तो बीशा ने शाने उचका दिए। मालूम नहीं, तुम उसे जानती नहीं हो, उसने कहा और गहरी सांस ली। प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही। हुरैन ने कहा तो बीशा मुस्कुरा दी। ऐसा लग रहा है दिल पर से ज़रा सा बोझ हटा है। वो बोली तो हुरैन ने उसके दोनों हाथ चूम लिए। तुम्हारा सर बहुत बड़ा है, मैं ज़िंदगी भर इस एहसान तले रहूँगी। वो फिर से रोने लगी। अल्लाह तुम्हें औलाद लाजमी देगा। हुरैन, तुम ना उम्मीद मत होना। बीशा को उसकी फ़िक्र हो रही थी। पता नहीं बीशा, शायद तुम दुआ करो तो ये हकीकत बन जाए। वो बोली और फीका सा मुस्कुराई। मेरी दुआ में ताकत होती तो शायद दाऊद इब्राहिम खड़े खड़े जल जाता। वो बोली तो हुरैन कुछ नहीं बोली। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। वो आंसू साफ करती मुस्कुराई। मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है, बस यहीं बैठी रहो। वो उसके हाथ पकड़ गई। हुरैन ने उसके हाथों से हाथ निकालकर अपने हाथों से उसके हाथ ढांप लिए। न जाने हमारी किस्मतों में क्या लिखा था बीशा, हुरैन बोली, उसकी उंगलियां देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आता मेरी किस्मत में दाऊद क्यों था, बीशा भी बोली। हुरैन चुप होगी। तुम दोबारा रिपोर्ट्स कराना प्लीज़, और लाला से कहना वो तुम्हें ले जाएं।
بیشا نے کہا تو حورین بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور مجھے کہیں لے کر جائیں گے؟ اس نے سر جھٹکا۔ میں پوچھتی ہوں نا میری دوست سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رہنے دو بیشا، ٹھیک ہے، میں یہ سب ڈیزرو کرتی ہوں۔ حورین نے اسے روکا۔ بیشا نے نفی کی، نہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ بیشا نے مسکرا کر اس کو دیکھا تو حورین پر گڑوں پانی پڑا۔ بیشا باہر نکل گئی جبکہ حورین کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کتنی اعلیٰ ضرب تھی اور وہ کتنی تنگ دل، کتنی حسد کرنے والی۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے باہر آئی۔ بیشا نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر کچن میں کھڑی مورے کو دیکھا۔ وہ اسی کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی تھی۔ مورے، وہ چیخنا چاہتی تھی، اسی آواز کے ساتھ انہیں پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز تھی نکلتی ہی نہیں تھی۔ حورین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مورے، وہ پھر سے بولی، مورے، اور تیسری بار میں اس کی آواز بالکل ویسے ہی نکلی جبکہ آنسوں سے وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ مورے مڑی اور وہ بھی اسے دیکھنے لگی جو روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دوڑ کر بیٹی تک پہنچی اور اسے سینے میں جکڑ لیا۔ بیشا اس نرم آغوش کے لیے بڑا ترسی تھی، وہ بکھر گئی ان کے سینے میں۔ زریاب پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ آج سنڈے تھا تو چھٹی تھی، مگر اسے جانے دیا تھا کیونکہ اس کو سب جانتے تھے اور داؤد اسی لیے قید تھا۔ وہ داؤد کے سیل کے پاس آیا۔ داؤد کے چہرے پر ہلکی ہلکی گرد جمع تھی۔ زریاب نے اس کے چہرے پر گرد دیکھی اور دل کیا اس سے آئینہ دکھائے کہ بس انسان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کب کیسے وہ بادشاہ سے فقیر بن جائے۔ اس نے سلاخوں پر اپنی گاڑی کی چابی بجائی۔ داؤد نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور زریاب مسکرا دیا۔ تو کیسا محسوس کر رہے ہو قید ہو کر؟ وہ بولا تو داؤد ایک دم اٹھا اور اس پر جھپٹنے کے لیے اس نے ہاتھ باہر نکالا، مگر بیچ میں یقیناً سلاخیں حائل تھیں۔ اوہ ریلیکس ریلیکس، زریاب نے اسے سمجھانا چاہا اور اسے ہاتھ سے روکا کہ وہ اتنی تیزی میں نہ ہی آئے تو بہتر ہے، جبکہ داؤد کا بس نہیں چلا اسے کچا چبا جائے۔ میں جانتا ہوں تم کل یہاں سے رہا ہو جاؤ گے، مگر کل تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہوگا، تیار رہنا۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، اور وہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی تمہاری بیل ہوگی ویسے ہی میں بیشا سے بیان عدالت میں دلواؤں گا تمہارے خلاف۔ وہ اپنے منہ سے بولے گی تاکہ کوئی شک و شبہات نہ رہے۔ وہ بتائے کہ تم انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا ہو۔ تمہارے جیسے مردوں کو زندہ دفن کر دینا چاہیے، جو خود کو نہ جانے کیا سمجھ کر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ داؤد مسکرایا اور پھر ہنسنے لگا۔ زریاب کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے گھونے لگا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے؟ داؤد اب سلاخوں کے قریب آیا اور اس کا چمکتا چہرہ زریاب کے سامنے آیا۔ ہاں، اب اس کے چہرے پر گرد تھی، مگر وہ ان سلاخوں کے پیچھے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہاں، اس کے سفید لباس پر بھی گرد تھی، مگر اس لباس کا کلف اب بھی کہیں نہیں گیا تھا۔ نو 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 زریاب، کہ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے۔ میں یہاں تمہاری دی ہوئی قید میں نہیں ہوں، میں تو یہاں اپنی مرضی سے ہوں۔ تم نے مجھ پر ہاتھ ڈالا تو کیا میں تم پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا؟ وہ اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ زریاب کا دل ڈوب سا گیا۔ کیا کہیں اس نے بیشا کو پھر تو نہیں اٹھوا لیا؟ کیونکہ وہ تو اسلام آباد سے کراچی آیا تھا، اور جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو اس کے جیسے قدم اوسان خطا ہوئے۔ داؤد مسکرا کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری نہیں اپنی بیوی کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا لوگوں سے ان کی بیویوں کو دور کرنے کا، لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا، تو میں کہوں گا کہ تمہارا دماغ تمہیں بڑا پھنسا چکا ہے۔ تم نے شیر کے منہ میں خود ہاتھ ڈالا ہے، یا تو یہ زخمی ہو کر نکلے گا یا ٹوٹ کر۔ یہ تو غلط بات ہے کہ شیر منہ کھولتا اور پیار سے تمہارا ہاتھ نکلوا کر اپنے گلے میں پھانسی لگوا لے۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتا ہنس دیا۔ تم شاید نئے ہو اس جنگ میں، مگر میں ایسے کھیل اکثر کھیل چکا ہوں۔ تم نے ان سلاخوں کے پیچھے داؤد ابراہیم کو قید کیا تھا، سڑک چھاپ کو نہیں۔ وہ دھاڑا تھا۔ ایک دم اس نے سلاخوں کو پکڑ کر ہلایا جیسے توڑ دے گا، اور اس کی دھاڑ کی گونج دور تک پھیلی۔ یہ داؤد ابراہیم کی مرضی ہے، جو وہ یہاں ہے، تمہارا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں۔ اب جاؤ اپنی بیوی کو بچاؤ، اور اگر تمہیں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نہ ملے تو میرے پاس ضرور آنا، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ وہ بولا اور مسکرا کر ایک آنکھ دباتا وہاں سے ہٹ کر پھر سے اندھیرے میں بیٹھ گیا، جبکہ زریاب الٹے قدموں بھاگا تھا۔ داؤد دل کھول کر مسکرایا۔ زریاب کے البتہ پتنگے لگے تھے، حورین کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا ان کے گھر سے، مگر یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کہی ہے۔ وہ گھر فون ملانے لگا، مگر فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہاں زریاب کا دم نکل گیا تھا۔ اس کی بیوی اس کی عزت تھی، اور اس کی عزت کو کوئی کچھ ہو جاتا تو شاید وہ داؤد کے حلق میں گولیاں خود اتار دیتا۔ گھنٹوں کی فلائٹ کر کے وہ رات کو گھر میں دوڑتا ہوا داخل ہوا تو یہاں سب ڈنر کر رہے تھے، جبکہ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ساتھ میں جاری تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کا ماحول ٹھیک ہے، مگر سامنے حورین تو نہیں تھی۔
اس کے سانس پھول رہا تھا۔ حرین کہاں ہے؟ اچانک اس کی آواز پر سب نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی پریشانی پر سب اپنی جگہ سے اٹھے اور بیشا سب سے پہلے۔ حرین کہاں ہے؟ اس نے جہان کی جانب دیکھا۔ اندر، وہ بولتا کہ حرین باہر نکل آئی اور ضریاب اس کے نزدیک آیا۔ ایک دم اس کا ہاتھ اٹھا تھا مگر ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ حرین کے چہرے کے جہاں رنگ اڑے وہیں باقی سب بھی چونک کر رہ گئے۔ ضریاب پر اس قدر پینک اٹیک تھا کہ اس کا دل بند ہو جاتا۔ اس نے بنا دیکھے دیوار پر مکے برسا دیے۔ میں نے تمہیں فون کس لیے دیا ہے؟ وہ حرین کے دونوں بازو جکڑ کر چلایا۔ اس وقت اس کی حالت کیا تھی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں ہے تمہارا موبائل؟ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا پھر سے چیخا۔ کمرے میں کھانا بنا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ تو کیا گھر کے ہر فرد کا موبائل مر گیا تھا؟ تم نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ لینڈ لائن کیوں نہیں پک کی؟ وہ جہان پر برسا۔ سب چپ کھڑے تھے۔ تم اس گھر سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھ رہی؟ وہ میری بات، اگر میں نے دیکھ لیا کہ تم گھر سے باہر نکلی تو میں حرین تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہاں سے ہٹ گیا، اپنے کمرے میں جا کر رکا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، یعنی داؤد نے اسے زج کیا تھا، اسے پینک کیا تھا، اس نے جان بوجھ کر ٹیز کیا تھا۔ اس نے ایک مکہ پھر سے دیوار میں دے مارا۔ اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی، سب اس کے لیے پریشان ہو اٹھے تھے۔ بیشا کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور اس نے وقت سے پہلے ہی ایک بچی کو جنم دیا جو کہ کافی کمزور تھی اور اسے انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا۔ سب خوش بھی تھے اور ایک طرح اداس بھی کہ وقت سے پہلے ہی بچی کا ہونا کوئی ٹھیک بات نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے بچی کو نرسری شفٹ کر دیا تھا جبکہ بیشا کی حالت نارمل تھی، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا اس کے کچھ گھنٹے بعد ہی وہ ہوش میں آ گئی۔ مورے حرین اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ مبارک ہو تمہیں، بیٹی ہوئی ہے؟ وہ بولی تو بیشا نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے؟ وہ بولی تو حرین نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وقت سے پہلے ہوئی ہے، 7ویں مہینے میں، تبھی اسے نرسری میں رکھا گیا ہے، ہمیں بھی بس دور سے ہی دکھائی ہے۔ حرین نے بتایا تو بیشا نے آنکھوں کی جنبش سے ہاں میں جواب دیا اور دوبارہ آنکھیں نہیں کھولیں۔ ایک عجیب سی بات تھی جو دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے ہی وہ مسکرا دی کیونکہ اسے تو لگتا ہی نہیں تھا وہ اس بچے کو بھی جنم دے گی، داؤد کی وجہ سے کہ وہ بے تاب انسان لازمی کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ اور حد تو یہ تھی اسے بعد میں ان چیزوں پر رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود میں بہت ہمت محسوس کر رہی تھی۔ شاید ماں بننے کے بعد الگ ہی طاقت آپ کو میسر ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے تو وہ سب سہ سکتے ہیں مگر اپنے بچے کے لیے نہیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور اپنی بچی کی لمبی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ سب گھر والے اس کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے تھے۔ بیشا جیسے خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے، اسے ہنسانے کے لیے، اور وہ ان سب میں آ کر واقعی خوش اور پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا واقعی داؤد سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ بچی کو تقریباً 20-25 دن انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا جبکہ اس کے بعد بہت احتیاط کے ساتھ اسے بیشا کے حوالے کیا گیا اور اس کا ریگولر چیک اپ کی ہدایت دے کر ڈاکٹر نے انہیں فری کر دیا۔ کہ 25 دن کیسے گزرے شاید پہلی بار اسے محسوس نہیں ہوئے، اس جوش اور خوشی میں کہ اس کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ان 25 دنوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ضریاب نے داؤد کی بیل ہونے دی یا نہیں، یا داؤد کہاں ہے، یا داؤد بھاگ گیا، یا کچھ بھی۔ وہ اپنے باپ کے گھر تھی اور اس بچی کے کبھی ہاتھ دیکھتی کبھی پاؤں۔ وہ کمزور تو تھی مگر اس کی شکل و شبہات ہو بہو داؤد کی طرح تھی، یعنی بے حد خوبصورت۔ خدا نخواستہ اس کی سیرت داؤد پر جائے۔ اس نے ذرا گھبرا کر سوچا اور اس کے ہاتھ چومنے لگی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے واضح تھی۔ مورے، یہ کب تک صحت مند ہوگی؟ اس نے مورے سے پوچھا تو مورے ہنسی۔ تمہیں کیا جلدی ہے، ہو جائے گی، وقت سے پہلے ہونے والے بچے کی بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ وہ بولی تو بیشا نے سر ہلایا۔ میں بہت احتیاط کروں گی، بہت خیال رکھوں گی، مگر دیکھیں اتنے سارے دن گزرنے کے بعد بھی میں نے نام نہیں رکھا مورے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا نام رکھوں۔ بیشا کنفیوز سی ہوئی۔ وہ نارمل بات کرتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آنکھوں کا وہ سکون جو اس کے ہاں آنے پر تھا ٹوٹ گئی تھی۔ اب لگتا تھا اس میں جذبات تھے، وہ جو محسوس کر رہی تھی وہ بیان کر سکتی ہے۔ میں بتاؤں؟ حرین نے جلدی سے کہا تو بیشا مسکرائی۔ ہاں بتاؤ، وہ بولی اور مورے بھی حرین کو دیکھنے لگیں۔ انہوں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ جب بیشا نے معاف کر دیا تھا تو ہم اس پیاری سی گڑیا کا نام حیات رکھیں گے کیونکہ اس بچی نے میری دوست کی آنکھوں میں نئی زندگی دی ہے، اس کے چہرے پر حقیقی خوشی دی ہے کہ وہ مسکرائے تو عارضی نہیں لگ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ دل سے خوش ہو تم۔ حرین نے کہا تو بیشا مسکرا دی۔ اچھا نام ہے، اس کا نام حیات فکس ہو گیا۔ حرین، ہم اس کے لیے شاپنگ کرنے جائیں گے، لالا آئیں تو مجھے یاد دلانا پلیز۔ وہ بولی تو حرین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں اب ڈنر ریڈی کرتی ہوں، تم تب تک ریسٹ کرو، کافی دیر سے باتیں کر رہی ہو بیٹھی ہوئی۔ حرین نے کہا تو بیشا نے سر ہلایا اور لیٹ گئی۔
جبکہ حیات کو اپنے نزدیک کر لیا تھا، بس دل کرتا تھا اسے اپنے ساتھ ہی رکھے۔ مورے نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی، وہ بھی مسکرا دی، مگر اسے کچھ نیند آ رہی تھی، تبھی وہ جلد ہی نیند میں چلی گئی۔ بچی تو پہلے سے ہی سو رہی تھی۔ ڈنر ریڈی ہوا تو حورین نے ہاتھ دھوئے اور وہ باہر نکلتے نکلتے ضریاب سے ٹکرائی۔ اب تک اس کا موڈ حورین سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کہاں ہے بیشا؟ وہ ذرا تلخی سے بولا۔ حورین نے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے روم میں ریسٹ کر رہی ہے، آپ کو پانی دوں؟ وہ بولی تو ضریاب نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر وہاں سے جانے لگا کہ حورین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کب تک آپ میرے ساتھ اسی طرح رہیں گے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کا ہمیشہ پیار توجہ ہی دیکھا تھا اور اب اس کا یہ رویہ دل میں چبھ رہا تھا۔ جب تک مجھے یقین نہیں آ جاتا کہ تم ڈرامے نہیں کر رہی، سچ میں تمہارے دل و دماغ سے بیشا کے نام کی حسرت نکل گئی ہے؟ وہ غصے میں بولا تو حورین شرم سے سر جھکا گئی۔ میں سچے دل سے اس کے ساتھ ہوں۔ ایسے بس حورین، تم نے جو کیا اس کا قصوروار سارا تمہیں بھی نہیں دے سکتا، مگر کیا کروں، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ تم نے سب کیا۔ تم نے مجھے میری بہن کی طرف سے بے راہ کر دیا کہ میں گدھوں کی طرح آنکھیں بند کر گیا۔ یہ تمہاری محبت تھی جو میں اندھوں کی طرح تمہاری باتوں پر ایمان لے آیا، اور تم تو بچپن سے ساتھ تھی نہ اس کے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اور اب ایک لمحے میں معاف تمہیں بیشا کر سکتی ہے، یہ اس کا ظرف ہوگا۔ وہ کہہ کر گزر گیا، مگر پلٹا تو بیشا کھڑی تھی۔ وہ پانی لینے آئی تھی۔ تم خود کیوں آ گئی؟ مجھے آواز دے دیتی۔ حورین جلدی سے بولی تو بیشا نے نفی کی۔ میں سارے دن لیٹی اور بیٹھی رہتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ حورین نے سر ہلایا اور اپنی آنکھ سے نکلتا آنسو چپکے سے صاف کیا۔ ضریاب نے آگے بڑھ کر روز کی طرح اس کی پیشانی چومی تھی۔ داؤد باہر نکل گیا تھا، اس کے وکیل نے اسے باہر نکلوا دیا تھا ضمانت پر۔ ضریاب بے حد فکر میں تھا کہ کس طرح بیشا سے بات کرے، وہ اس کے خلاف بیان دے گی اور کیوں نہیں دیتی، مگر اتنی فکر تھی اسے کہ داؤد بیشا تک نہ پہنچ جائے۔ تبھی اس نے گھر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا اور اسی پریشانی میں سارا دن گزر جاتا۔ وہ سکون میں ہی نہیں تھا اور وجہ صرف داؤد تھا، مگر وہ بیشا تک اسے پہنچنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ بیشا نے بھائی کی طرف دیکھا۔ سارا الزام آپ حورین پر لگا کر خود بری و ذمہ نہیں ہو سکتے لالا؟ میں آپ کی بہن تھی، آپ کو میری حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ کیا شادی کے بعد پلٹ کر لڑکی کو نہیں دیکھا جاتا، بس یہ مان لیا جاتا ہے کہ وہ امیر گھر میں گئی ہے، اس کا شوہر امیر ہے تو وہ بے حد خوش ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ لڑکی سب سے زیادہ اذیت دہ زندگی گزارتی ہے، جس کے شوہر میں یہ گھمنڈ ہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے، حسن ہے، اور اس کی بیوی کو چاہیے ہی کیا؟ تو بیوی ملازمہ ہے، اس کو خرید کر لے جاتا ہے۔ شوہر جو چاہے جیسے چاہے سلوک کرے، خود کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، مگر توقع یہ کرے کہ اس کی بیوی جلے، لیکن یہی کام اس کی بیوی کرے تو تھپڑوں سے اس کا منہ سجا دے۔ آخر جذبات کے اختیارات پر اتنا گھمنڈ کرتا ہے۔ شوہر کے اللہ نے اسے زیادہ حق دے دیا، مگر کبھی دین کی طرف دیکھا نہیں۔ اپنی مرضی کی باتوں کا مطلب اور خواہشات کو صرف شوہر مد نظر رکھتے ہیں، بیوی ان کی طلب پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف اس کے اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی بھی ہوتی ہے۔ مجھے وہ سب کرنے کا حق کیوں نہیں تھا جو داؤد ابراہیم کرتا تھا؟ میں اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیتی تو میری تربیت اچھی نہیں ہوئی، شادی کی تھی یا جیل میں بھیج دیا تھا مجھے؟ یہ آپ کا فرض تھا میرے بارے میں جان پڑتال کرتے کہ آیا میری بہن خوش ہے بھی یا نہیں۔ وہ چلائی تھی، وہ تھک کی تھی ان سب جھمیلوں سے، بس منہ اٹھایا، کسی کو بھی الزام دیا، اپنے حصے کا فارغ۔ وہ غصے سے بولی، عورت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے آنسو بہت جلد نکل جاتے ہیں اور مرد کو لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ فائدے مند بات ہے، مگر اگر عورت کی زندگی میں مرد نہ ہو تو وہ زندگی گزار سکتی ہے بہت اچھی، لیکن اگر مرد کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہو تو وہ شاید سانس بھی نہ لے سکے۔ اتنی تو محتاج ہیں آپ لوگ اپنی بیویوں کے۔ کیا کبھی یہ محسوس نہیں کیا آپ نے کہ آپ کے سارے کام وہ کرتی ہے؟ تو کیا اب ایک نئی بیشا اس گھر میں بنانا چاہتے ہیں آپ کہ وہ گھٹ گھٹ کر روئے، آپ کے تلخ رویوں کو ساری رات سوچے؟ بس کرے لالا، سراسر آپ کا، میرے باپ کا اور میری ماں کا قصور ہے جو میری زندگی برباد ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آپ لوگوں کے حکم پر سر جھکایا تھا، میں نے کبھی احسن بھائی سے بات نہیں کی، اور داؤد نے کہہ دیا کہ مجھ سے فون اس لیے چھین لیا کہ میرے تعلقات درست نہیں۔ ارے آپ کو اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ میری بہن کا ماضی تو میرے سامنے تھا۔ در حقیقت آپ کو یقین نہیں تھا، میرے باپ کو یقین نہیں تھا، میری ماں کو نہیں تھا، اور آپ سب نے مل کر مجھے تباہ کر دیا۔ کسی اور کو اس کا الزام نہ ہی دیں تو بہتر ہے، اپنے گریبان میں سب سے پہلے جھانکے پھر کسی دوسرے کو سزا دیجیے گا۔ آپ حق نہیں رکھتے کسی کو سزا دینے کا۔ وہ بلند آواز میں دل کی بھڑاس نکالتی وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ ضریاب یوں ہی کھڑا رہ گیا اور حورین بھی پیچھے یوں ہی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے مڑ کر حورین کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ باہر نکل گیا۔ حورین نے اپنے آنسو صاف کیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ضریاب اس سے خفا ہو، مگر بیشا کی باتیں سن کر اس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی تھی کہ ضریاب سارا ملبہ اٹھا کر اس کے سر پر نہیں رکھ سکتا۔
اس نے اپنا دماغ پہلی بار زریاب کی طرف سے جھٹکا اور کھانے کو دیکھنے لگی۔ خود پر بوجھ سا محسوس ہوا تو اس نے رفتہ رفتہ آنکھیں کھولیں اور ایک دم اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ داؤد اس کے بے حد قریب تھا، جبکہ لبوں میں سگریٹ کا شعلہ دبایا ہوا تھا۔ بیشا نے اس اندھیرے میں بھی اسے پہچان لیا تھا، فقط سگریٹ کے شعلے کے علاوہ وہاں دوسری کوئی چیز کی روشنی نہیں تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ داؤد کی گھمگیر آواز ابھری اور اس نے بیشا کے بال سہلائے۔ بیشا نے سب سے پہلے حیات کی طرف دیکھا۔ اس کی بچی کہاں تھی؟ اس کی بچی اس کے پاس ہی تھی۔ اس نے اس اندھیرے میں اسے کھینچ کر نزدیک کر لیا۔ وہ شوق تھی۔ داؤد باہر آ گیا۔ داؤد نے مسکرا کر اپنے اور اس کے درمیان لائٹر جلا دیا۔ بیشا کو محسوس ہوا رات کافی گہری ہو چکی ہے، تو کیا زریاب گھر پر نہیں تھا؟ بہت کچھ تھا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہوگی ہو۔ وہ لائٹر کی روشنی میں اسے دیکھنے لگا۔ مگر یہ کیا تحفہ تم نے دیا ہے مجھے؟ اس نے اگلی نظر اس کے ساتھ لیٹی بچی پر ڈالی۔ اگر میری بچی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی داؤد ابراہیم۔ بیشا کے الفاظ پر داؤد نے آنکھوں کو جنبش دی، جیسے وہ اس کی ہمت پر اسے داد دے رہا ہو۔ اور اگر بچی کی ماں کو کچھ کہوں تو کیا زبان کھینچ لو گی؟ اور اتنی ہمت دی کس نے کہ تم میرے سامنے منہ کھولو؟ زریاب نے؟ وہ سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میرے اللہ نے، بیشا نے فوراً جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ داؤد اس کے نزدیک آیا۔ دور ہو جائے مجھ سے، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ داؤد نے مسکرا کر اسے ٹیز کیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سے نزدیک کر لیا۔ بیشا نے حیات کی طرف دیکھا۔ چھوڑے مجھے، آپ جیسے شوہر کے حقوق پورے کرنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے۔ تو مر جاؤ، داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنی بچی کو لو اور مر جاؤ بیشا، کیونکہ جب تک تم زندہ رہی تمہاری جان مجھ سے چھوٹے گی ہی نہیں۔ اس نے معصومیت سے شانے اچکائے۔ بیشا نے دانت پیس کر اسے دور دھکیلنا چاہا۔ کیونکہ مجھے تو بیٹا ہی چاہیے اور تم سے ہی چاہیے۔ وہ اس کے کان کے نزدیک جھکا اور اپنی منمانی کرتا اسے جتانے لگا۔ بس کر دے، مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میں کورٹ میں آپ کے خلاف بیان دوں گی کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا، میرا بچہ مارا، مجھ پر تشدد کیا۔ واقعی بیشا، میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ اچانک اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا وہ مدھم آواز میں اس پر طنز کرتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بیشا کی آنکھیں پھٹ سی گئیں، جبکہ داؤد ابراہیم جیسے کئی دن کی بھڑاس نکالنے لگا۔ بیشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنا چاہا، مگر داؤد اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ اپنی مرضی پر اترتا اس کو بالکل اپنے قابو میں کر چکا تھا کہ بیشا کی سانس رک گئی، مگر وہ اس کی طاقت کے آگے خود کو آزاد نہیں کرا سکی۔ وہ اپنی چاہت سے اس سے الگ ہوا اور اسے گہرے سانس بھرتے دیکھتا رہا۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو داؤد کی تم پر نظر نہ جاتی، اور نظر نہ جاتی تو یہ سارا مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بیشا خون کا گھونٹ بھر رہی تھی۔ میں آپ سے جان چھڑا کر رہوں گی آپ کے خلاف بیان دے کر۔ بیشا نے اسے ڈرانا چاہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم شوق پورا کر لو، مگر فائدہ پھر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم سمجھتی ہو مجھے کوئی قید کر لے گا تو میں سمجھوں گا کہ تم ابھی مجھے صحیح سے جانتی نہیں۔ داؤد نے مدھم مسکراہٹ سے کہا تو بیشا نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ خوش تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ مجھے طلاق چاہیے، اس نے ہمت کرتے دھڑکتے دل سے کہا، اور مجھے بیٹا۔ داؤد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات کو کسی خاطر میں نہ لایا ہو۔ دوسری شادی کرنے اور جتنے چاہیں بیٹے کریں، لیکن مجھے تم سے چاہیے نا۔ وہ اسے جسٹ کرتا معصومیت سے بولا۔ اس اندھیرے میں لائٹر کی لائٹس میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر اس کے اندر سے وہ واقف نہ ہوتی تو ضرور دھوکہ کھا جاتی، مگر وہ دھوکہ کھا نہیں سکتی تھی۔ داؤد، بیشا اس سے پہلے کچھ بولتی، داؤد نے انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روکا۔ میرے ساتھ واپس چلو۔ وہ سیریس ہوا۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ، سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بیشا کا بس نہیں چلا 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 کر سب کو اکٹھا کر لے۔ اوکے، یہ دیکھ لو، اس کے بعد فیصلہ کر لینا۔ داؤد نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ویڈیو چلا دی۔ بیشا نے ایک نظر اس کی جانب دے کر موبائل ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ ایک راستے کی ویڈیو تھی جہاں کافی سارے آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے اور بیلٹ اور گن اور بھی بہت کچھ لے کر کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر خوف سے بیشا نے جھرجھری لی تھی۔ داؤد لائٹر کی روشنی بچی کے منہ پر مار کر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اس سے یوں ہی دیکھتا رہا۔ بیشا اب دوسری ویڈیو دیکھ رہی تھی جہاں سے زریاب گاڑی میں سے تیزی سے گزرا تھا۔ اب تمہارا بھائی اس راستے سے گزرے گا، یہ آدمی اسے روکیں گے اور اس کا قیمہ بنا کر تمہاری بھابھی کے سامنے پیش کر دیں گے۔ یا تو یہ لنگڑا ہو جائے گا یا یادداشت کھو دے گا۔ اب تم بتاؤ، اتنا بدلہ کافی ہے یا سیدھا اپنی گولی سے اس کی کھوپڑی اڑا دوں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ بیشا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچھے سے سوچ لو، مجھے صرف تم سے مطلب ہے، صرف تم چاہیے ہو۔
باقی مجھے پہلے بھی کسی سے غرض نہیں تھا، اپنے بھائی سے کو اپنی ٹانگوں کو میرے معاملات سے دور رکھے، وہ حکم دینے لگا۔ بیشا نے سر ہلایا۔ دیٹس گڈ مائی لو۔ وہ مان گئی تو داؤد بہت خوش ہوا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی مجھ پر چلی گئی ہے، خیر واٹ ایور، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، باہر آ جاؤ، اس نے کہا اور بیشا کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ داؤد نے بنا نوٹس دیے باہر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ وہ بڑی شان سے اس کے کمرے سے نکلا تھا اور سیدھا باہر چلتا چلا گیا۔ بیشا نے اپنی بیٹی کو سینے میں بھر لیا۔ اس کی بیٹی اب اس کا سہارا تھی، اس کی ہمت تھی۔ اگر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تو ایسے ہی سی وہ خود بھی اٹھ گئی اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ واپس آ گئی تھی، یہاں سب کچھ ویسا ہی تھا، بس داؤد 2-4 روز سے کچھ مصروف تھا۔ وہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، اسے غرض بھی نہیں تھی، اسے اپنی بیٹی کا دھیان رکھنا تھا بہت سارا۔ داؤد اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ اس کی طبیعت بھی ارلی برتھ کی وجہ سے ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بیشا ایک مضبوط درخت کی طرح بیٹی پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس روز نامے کے بعد داؤد نے اپنی منمانی کی۔ بیشا ویسا کچھ نہیں چاہتی تھی مگر وہ اسے روک نہیں پائی، چاہ کر بھی، اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا، کہاں اسے علم نہیں تھا، اور شاید سب کو اس بات سے سکون تھا کیونکہ زرینہ خاتون اکثر اس کے پاس ہوتی تھیں، بچی کو بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اداسی الگ تھی مگر بیشا نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ زارا نے بھی 2-1 بار کمرے میں آنے کی کوشش کی مگر بیشا نے اسے آنے نہیں دیا۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی وہ لڑکی اس کی بیٹی کو دیکھے۔ دوسری طرف ملازمائیں اس کے پاس آتی جاتی رہتی تھی، اس کو کھانا کمرے میں ہی دیا جا رہا تھا اور اب اسے اس کمرے سے نکلنے کی کوئی طلب بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس اب سہارا تھا۔ وہ حیات کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی۔ صاف ستھرے گورے ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھے مگر وہ کمزور تھی۔ بیشا کا بس نہیں چلتا تھا اس میں پھونک بھر کر اسے موٹا کر دے۔ وہ اپنی سوچ پر مسکرائی اور جھک کر اس نے اس کے گال چوم لیے۔ اسے اپنی بیٹی دنیا میں سب سے خوبصورت لگتی تھی۔ ان سب باتوں کے ساتھ اسے ایک فکر تھی اور وہ تھی زریاب۔ اس نے بہت غصہ کیا ہوگا کہ وہاں سب کو بتائے بنا ہی چلے گی، نہ جانے وہ یہاں آیا بھی ہو مگر داؤد نے اسے اندر آنے نہیں دیا ہوگا۔ وہ اس کی حفاظت کی خاطر داؤد کے ساتھ آئی تھی کہ داؤد کو واقعی اس کے علاوہ کسی سے غرض نہیں تھی۔ اگر بیشا اس کے ساتھ رہتی تو وہ کسی کو نقصان نہ پہنچاتا، لیکن اگر بیشا اس کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ سب کو نقصان پہنچاتا، اور یہ وہ چاہتی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں اسے کافی خوشیاں دی تھی جن کے سہارے وہ آگے کی زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ مسکرانے لگی، تبھی دروازہ زور سے کھلا اور داؤد اندر آ گیا۔ اس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ بیشا نے اسے پہلی بار ایسے دیکھا تھا کہ وہ خود بھی کھڑی ہو گئی، اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور الماری میں سے اس نے کئی دوائیاں نکال کر باہر پھینکی۔ وہ ان دوائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ بیشا کو اس کی حالت کچھ درست نہیں لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھی، اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سرخ آنکھوں سے اس نے بیشا کو دیکھا۔ بیشا نے اس سے پہلے اسے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جھکا، اس نے دوائیوں کو سمیٹا اور اسے ایک کیری میں ڈال کر باہر نکلا۔ بیشا اب بھی پیچھے ہی کھڑی تھی۔ داؤد دروازے پر رک گیا۔ اس نے مڑ کر بیشا کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ جکڑا۔ تم ہی ہوگی جس میں کوئی کمی ہوگی، مجھ میں نہیں ہو سکتی، وہ چلایا۔ بیشا کی سمجھ سے سب باہر تھا۔ اس نے داؤد سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ چلو میرے ساتھ، وہ غصے سے بولا۔ داؤد ہاتھ چھوڑے میرا، حیات کو بھوک لگ رہی ہے۔ داؤد تو جیسے پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس نے بیشا کو باہر کھینچ لیا۔ پلیز داؤد میرا ہاتھ چھوڑے، میری بچی اندر اکیلی ہے، بیشا بول رہی تھی مگر اس نے کچھ نہیں سنا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بیشا وہاں کسی ملازمہ کو کہنا چاہتی تھی وہ اس کی بیٹی کا خیال رکھے، اس گھر میں اس کے دشمن کم نہیں تھے، مگر داؤد نے اسے کوئی مہلت نہیں دی۔ وہ اسے یوں ہی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے بیشا کو گاڑی میں دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیشا پہلی بار اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ داؤد کی سرد آنکھیں کسی انہونی کی پیشن گوئی کر رہی تھیں۔ بیشا اس کے کانپتے ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس سے ڈرائیو بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے گھر والوں کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ ایک دم اس کا دل ڈوبا تھا، مگر اگر ایسا ہوتا تو یہ آدمی اتنا شفاق تھا، ہنس کر بتاتا۔ پھر داؤد ابراہیم کے ہاتھ کیسے کانپے، آنکھوں میں سرخی کیسے آئی؟ وہ جانتی تھی وہ کبھی خود ڈرائیو نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تو کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے۔ ہو کیا رہا تھا وہ جاننا چاہتی تھی مگر اس نے سوال نہیں کیا۔ داؤد گاڑی کو ہوا کے زور پر چلا رہا تھا، اتنی تیز ڈرائیو کر رہا تھا جیسے پاگل سا ہو گیا ہو۔ اس خوبصورت چہرے کے پہلی بار اور سان خطا تھے اس کی آنکھوں کی سرخی۔ ویسے تو حقیقتاً وہ اسے ایسے دیکھنا چاہتی تھی مگر اب اسے دیکھ کر وہ پرسوچ تھی۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا۔ داؤد وہ میڈیسنز کا شاپر لے کر باہر نکلا۔ بیشا نے بھی گاڑی سے خود ہی اترنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پر نظر ڈال لیتی جس کے قدم آج زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔
یا تو وہ چلتا تھا تو روب سے چلتا تھا کہ اس کے قدموں کی دھمک سے وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ آج ایسا لگ رہا تھا اس کے جوتوں میں کسی نے آگ بھر دی اور وہ بے چین ہے، ظاہر نہیں کرنا چاہتا مگر جل اٹھائے۔ مگر اس کیفیت کی وجہ کیا تھی؟ داؤد نے وہاج کے روم کا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر وہاج کسی پیشنٹ سے بات کر رہے تھے۔ داؤد کی جانب دیکھ کر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ کس چیز کی میڈیسنز ہیں؟ اس نے دوائیوں کا شاپر وہاج کی ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہاج نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بیشک اس کی بدتمیزی پر غصہ آیا، مگر یہاں وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہاج نے پیشنٹ کو جانے کا کہا اور داؤد کو بیٹھنے کا۔ نہیں بیٹھنا، مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی میڈیسنز ہیں؟ وہ دھاڑا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا آج بیشا کو اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز کیوں آ رہی تھی۔ وہ پیچھے کھڑی تھی۔ وہاج جانتا تھا وہ ایک سر پھرا انسان ہے، زیادہ دیر اس کو انتظار کرنا مطلب اپنے سینے پر گولی کھانا ہے۔ وہاج نے وہ کیری کھولی اور دوائیاں نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میڈیسنز کے نام پڑھا تھا اس کے ماتھے پر بل ڈلنے لگے۔ داؤد ابراہیم کو لگ رہا تھا وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے کے ایکسپریشن اس بات کی گواہی دے رہے تھے جو وہ سن کر آیا تھا۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا اگر وہاج نے وہ سب کہا جو ہو چکا ہے۔ بیشا البتہ انتظار میں تھی کہ ان دوائیوں میں ایسا کیا ہے جو وہ یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ آپ نے یوز تو نہیں کی؟ یہ دوائیاں کس نے دی آپ کو؟ وہاج متفکر سا بولا، پچھلے 1 مہینے سے استعمال کر رہا ہوں۔ داؤد کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ بیشا دنگ تھی۔ اس کی آواز کی پستی، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور اس کا ایک دم چیئر پر ڈھیر ہو جانا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے مگر فکر سی ہو رہی تھی، عجیب سسپینس پھیلایا ہوا تھا۔ وہاج خود بھی سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے فوراً؟ وہاج نے کہا تو داؤد نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ وہ باہر چلا گیا۔ بیشا وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ان دوائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا داؤد کو کوئی بیماری ہوگی ہے؟ اس کا دل ایک دم دھک دھک کرنے لگا۔ وہ باہر نکلی۔ وہاج اور داؤد کوریڈور میں نہیں تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، دوسرے ڈاکٹرز اور نرسز، پیشنٹ سب تھے۔ اس نے ایک ڈاکٹر کو پکارا، ایکسکیوز می؟ وہ بولی تو وہ مڑا، یس۔ اس نے بیشا کی طرف دیکھا، کیا آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گے؟ جی بالکل۔ وہ ڈاکٹر مسکرایا، پلیز اس طرف آئیں گے؟ ڈاکٹر وہاج کے روم میں؟ وہ پوچھنے لگا تو ڈاکٹر کنفیوز سا ہوتا اس کے ساتھ چل دیا۔ بیشا اسے روم میں لے آئی۔ جی؟ اس نے پوچھا، پلیز آپ مجھے بتائیں گے یہ دوائیاں کس چیز کی ہیں؟ کیا یہ نقصان دہ ہیں؟ بیشا اس کے سامنے دوائیاں رکھیں تو ڈاکٹر نے ان دوائیوں کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس نے بیشا کو ایک نظر دیکھا اور پھر وہ دوائیاں واپس دھکیل دیں۔ آپ نے انہیں یوز کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر حیرانگی سے بیشا کو دیکھنے لگا۔ نہیں۔ بیشا کو خوف آ رہا تھا۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ ڈاکٹر وہاج نے ریکمینڈ کی ہیں۔ وہ ڈاکٹر بے حد سنجیدگی سے بولا۔ بیشا نے پھر نفی کی، یہ مجھے کسی نے دی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے چیک کرا لوں۔ بیشا اس کے سوالات سے گھبراتی جھوٹ بول گئی، میڈم انہیں کبھی استعمال نہیں کیجیے گا، یہ دوائیاں اول تو کسی بھی لائسنس کے بنا ایشو ہوتی ہی نہیں، تو آپ کو کس نے دے دی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ دوائیاں نہیں، بربادی ہیں، ان کو ایک دن لینے سے بھی آپ پوری زندگی کے لیے اولاد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر غصے سے بولا، مطلب ان کو کھا کر کیا ہوتا ہے؟ بیشا نے سوال کیا کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ دوائیاں استعمال کرنے سے آپ کبھی بھی ماں نہیں بن پائیں گی، میڈیکلی یہ آپ میں سے سب صلاحیتوں کو ختم کر دیں گی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ کسی کی دی ایسی دوائیوں کو اپنے پاس رکھیے گا بھی مت۔ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور آج کل مرد عورت جانتے نہیں کچھ، بس آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی قسمت اچھی تھی کہ آپ ان دوائیوں کو یہاں لے آئیں اور آپ کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ ہوپ فلی آپ میرڈ نہیں ہیں؟ میں میرڈ ہوں۔ بیشا کے منہ سے جیسے کسی نے زبان کھینچ لی تھی۔ وہ بمشکل بولی، کیا یہ آپ کی ساس نے دی ہے؟ وہ ایسے ہی بول گیا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیشا نے سر ہلا دیا اور اسے لگا اب ٹانگوں میں دم نہیں رہا۔ وہ چیئر کھینچ کر اس چیئر پر ڈھیر ہوگی۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب دیکھا، ریلیکس، آپ نے یہ استعمال نہیں کی تو آپ سیف ہیں۔ وہ پریشانی سے بولا، تھینک یو ڈاکٹر۔ بیشا نے سر ہلایا تو وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ بیشا نے ان دوائیوں کی طرف دیکھا، ایسا لگا بازی پلٹ سی گئی ہو، سب لٹ گیا ہو۔ داؤد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، مجھے بیٹا چاہیے، بیٹا، مجھے صرف بیٹا چاہیے۔ اس رات اس نے بیشا کو صرف ایک ہی بات کی تھی، ایک ہی رٹ تھی اس کے پاس، تم جانتی ہو ایک دوست ہے میرا سکندر، اس کے 7 بیٹے ہیں۔ 7؟ تم سمجھتی ہو اس بات کا مطلب؟ 7 بیٹے اور مجھے تم نے یہ دی ہے، یہ لڑکی؟ تم سمجھتی بھی ہو داؤد ابراہیم کی غیرت اور عزت پر کتنا بڑا کالک ہے یہ تمہاری بیٹی؟ مجھے بیشا بیٹا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ بیشا نے منہ پر کفل ڈال کر وہ رات وہ وقت اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ گزاری تھی۔ بیٹے کے لیے وہ پاگل سا ہو گیا تھا کہ اسے کچھ اور سجائی نہیں دے رہا تھا اور اب ان دوائیوں کی حقیقت جان کر وہ ڈھیر ہوگی۔ داؤد اپنی انا میں مرے گا،
اسے اپنے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ کانپتے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل سے باہر چلتی جا رہی تھی۔ تیز ہوا اس کے وجود سے آر پار ہو رہی تھی۔ موسم ذرا خراب تھا، بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان ہاتھوں نے داؤد کی بربادی کی ہر سانس کے ساتھ دعا کی تھی۔ ایک دم وہ مڑی تھی، پیچھے شور ہنگامہ ہونے لگا تھا۔ بکواس کر رہے ہو؟ داؤد نے وہاج کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ بیشا اس سے دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کوئی اپنی آنکھ میں کیسے جلتا ہے؟ آج داؤد کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا اس نے بیٹے کی خواہش میں خود کو ختم کر لیا۔ جھوٹی ہیں یہ رپورٹس، تم کہو گے میں باپ نہیں بن سکتا اب کبھی، اور میں مان لوں گا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ حلق کے بل چلا رہا تھا، جیسے خود کو بھی چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہو نہیں اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی طاقت، اس کا نشہ، اس کی انا، اس کا غرور کہ وہ بیٹوں کا باپ بنے گا، سب کہیں نہیں گیا، وہیں کھڑا ہے اور وہ سب کر گزرے گا۔ مگر وہ سلگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جیسے سگریٹ کے دھوئیں میں ہلکی ہلکی آگ۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ پھر سے چلایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے آج کئی لوگوں نے دیکھا تھا، داؤد ابراہیم جو گرد بھی خود کو نہ لگنے دے، جسے یہ لگتا تھا کہ وہ سب کر جانے کا حق رکھتا ہے، لوگوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا داؤد ابراہیم آج لوگوں کے جوتوں کی گرد پر بیٹھا تھا، جیسے خالی، جیسے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ بیشا بہت دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر یہ رپورٹس بالکل درست ہیں، آپ پچھلے 1 مہینے سے وہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جو… وہ رک گیا۔ داؤد کی آنکھوں کی سرخی وہاج کو بھی دنگ کر گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں مگر آپ نے خود کو خود ہی ختم کر دیا، وہاج ہلکی آواز میں بولا۔ شاید یہاں سے داؤد ابراہیم کا انجام شروع ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکی کی طرف لازمی دیکھیے گا جس کی آہیں یہاں تک لائی ہیں۔ وہاج اس کی انہی بے بس آنکھوں میں دیکھتا پھنکارا تھا اور اٹھ کر وہ اندر چلا گیا۔ داؤد اسے دیکھتا رہ گیا، جو اس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتی تھی وہ کیسے اس کے سامنے بول گیا تھا؟ اسے لگا جیسے اس کا وجود ختم سا ہو رہا ہے، اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میں داؤد ابراہیم ہوں، مجھ میں… وہ آگے خود کو خود ہی تسلی نہیں دے سکا۔ نہیں، میں… اس کے ہاتھ پر اسی کی آنکھ کا آنسو گرا تھا۔ در حقیقت داؤد ابراہیم کو خود سے اتنا پیار تھا کہ اس کے لیے ایک بات ناقابل برداشت تھی، اور شاید کسی بھی عام انسان کے لیے بھی یہ بات اس کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ اور یہاں تو انا کا مارا اپنے گھمنڈ میں پوری طرح چور، جسے یہ نشہ تھا کہ اس کے بیٹوں سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، جسے یہ یقین تھا کہ اس کے بیٹے اس حویلی میں کھیلیں گے۔ اب اس نے خود کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ دوبارہ باپ بن سکتا۔ وہ اٹھا تھا، اس نے مڑ کر سامنے دیکھا، بیشا کھڑی تھی اس سے بہت دور۔ داؤد نے حلق میں سانس اتارا تھا۔ یہ سچ تھا ہی نہیں، وہ مانتا ہی نہیں تھا اس کو حقیقت۔ وہ سوچتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا، مگر آج اس کی چال میں نشہ نہیں تھا۔ اس کے قدم کبھی ادھر پڑتے تو وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالتا، کبھی ادھر پڑتے۔ وہ اس کے پاس بامشکل پہنچا تھا۔ بیشا لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نہیں پڑی تھی، وہ وہیں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ دھواں دھواں تھا، جس کے اوسان خطا تھے، جس کی آنکھوں میں سرخی تھی، جیسے کسی بھی لمحے وہ تڑپ تڑپ کر روئے گا کہ یہ کیا تھا؟ اس نے بیٹوں کی ہوس میں اپنے ساتھ آخر کیا چاہتا تھا؟ وہ کس لیے اس نے ایسا کیا؟ کس نے کہا تھا اسے یہ دوائیاں لے؟ بیشا کے پاس کئی سوال تھے، مگر اس کی اپنی آواز اس کا جواب تھی۔ داؤد ابراہیم اپنی انا میں مرے گا، اور آج اس نے اس بات کو سچ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ساکت تھی۔ داؤد نے اس سے نگاہ چرا لی۔ وہ داؤد کو کسی کو بھی ایسے دیکھے کہ کھڑا کھڑا انسان اس کے خود کا شکار ہو جائے۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی بات تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جیسے وہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیشا سے وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لایا تھا؟ کیا یہ سب دکھانے کے لیے؟ نہیں، شاید اسے یقین تھا کہ کمی بیشا میں ہوگی، شاید اسے یہ یقین تھا کہ وہ اسے ایک بار پھر اپنی حاکمیت ثابت کر جائے گا، مگر اس بار ایک کاری ضرب لگی تھی جو اس کو اندر ہی اندر کھول کر مار دیتی۔ بیشا بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، دونوں ہی ایک دوسرے سے نہیں بولے تھے۔ بیشا نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ گاڑی بمشکل ڈرائیو کر رہا تھا۔ داؤد کے دماغ میں بس ایک بات تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا۔